ایک بار پھر آپ کے سامنے کتاب رکھ رہا ہوں، مزاح نگاروں کا کمانڈر ان چیف۔ اس پر ہم پہلے تھوڑی سی بات کر چکے ہیں۔ سلیم اختر صاحب کی طرف سے اس پر خامہ فرسائی کی گئی ہے، بڑا ہی زبردست اس پر تبصرہ کیا ہے، مختلف اخبارات میں شائع ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس تبصرے سے استفادہ کریں۔ ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں، محترم جبار مرزا اپنی خداداد صلاحیتوں اور بے پایاں شوق سحرن وردی میں ادب اور صحافت کی دنیا میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ میرے لیے ان جیسی عظیم لکھاری کے بارے میں کچھ لکھنا در حقیقت سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ یہ سلیم اختر صاحب ڈاکٹر صاحب انکساری سے کام لے رہے ہیں، حالانکہ ان کا ادب میں اور صحافت میں ایک بڑا نام ہے۔ سلیم اختر صاحب مزید کہتے ہیں، مزاح نگاروں کے کمانڈر ان چیف بے بدل شاعر اور ادیب سید ضمیر جعفری کی شخصیت اور ان کے ادبی کارہائے نمایاں کے بارے میں لکھی گئی کتاب مرزا صاحب کا ایک عظیم اور بے مثال شاہکار ہے۔ کتاب کا نام رکھا گیا ہے مزاح نگاروں کا کمانڈر ان چیف۔ کبھی چیف آف آرمی اسٹاف کو کمانڈر ان چیف کہا جاتا تھا اور مخت سے لکھا جاتا تھا CNC، تو مزاح نگاروں کے CNC ٹھہرے جبار مرزا کی نظر میں ضمیر جعفری صاحب۔ سلیم اختر صاحب مزید کہتے ہیں کہ کسی مصنف کا کسی نامور شخصیت کے احوال، اس کی نثری شاعری تخلیقات کے محاسن جمع کرنے میں اپنی زندگی کے 30 برس صرف کر دینا صرف جبار مرزا ہی کا حوصلہ اور ہمت ہے، ورنہ تو کئی لکھاری چند ہفتوں یا مہینوں میں ہی اکتاہٹ کا شکار ہو کر اسے ادھورا چھوڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر انعام الحق جاوید کے بقول جبار مرزا کے کرتوت، یہ انورٹڈ کاماز میں لکھا گیا ہے، کرتوت کا مطلب کمالات، جو یقینی طور پر یہی لفظ استعمال ہونا تھا، لیکن چونکہ وہ بھی مزاح میں بات کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ لکھ دیا۔ ڈاکٹر انعام الحق جاوید کے بقول جبار مرزا کے کرتوت واقعی محققانہ ہے۔ مزاح نگاروں کا کمانڈر ان چیف بڑا صبر آزما اور ثابت قدمی والا کام ہے، جس پر جبار مرزا واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کی تخلیق میں بعض ایسی باتیں جو قلم کاروں کی نظر سے پوشیدہ رہیں، جبار مرزا نے انہیں اپنے قلم کے سپرد کر کے قارئین کی دلچسپی کا سامان پیدا کیا ہے۔ کتاب کے صفحہ 238 پر معروف ادیب، ڈرامہ نگار اور بہترین مزاح نگار عطا اللہ قاسمی خود ضمیر جعفری سے بڑے واقعے پر اپنے عمل و دخل پر اعتراف کی مہر ثبت کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اسلام آباد میں ایک سیٹھ AD ادیب ہوا کرتے تھے، سرائے عالمگیر سے ان کا تعلق تھا۔ ادیب تو وہ تھے نہیں، مگر تخلص ادیب رکھا ہوا تھا۔ بنیادی طور پر وہ تعمیرات کے ٹھیکیدار تھے۔ ادبی تقریبات پر ڈھیروں روپیہ خرچ کیا کرتے تھے، جو کوئی ملتا اسے اپنا وزٹنگ کارڈ ضرور دیتے۔ ہم بعض دفعہ ایک ہی تقریب میں کئی بار ان سے وزٹنگ کارڈ لے لیا کرتے تھے، یعنی جتنی بار سامنا ہوتا وہ کارڈ دیتے۔ سید ضمیر جعفری صاحب نے سیٹھ AD ادیب کی طرف سے منعقدہ اسلام آباد کی ایک تقریب میں خطاب کے دوران سیٹھ صاحب کو مخاطب کر کے کہا، AD ادیب صاحب، جس فراوانی سے آپ ادبی تقریبات پر روپیہ پیسہ لگا رہے ہیں بلکہ لٹا رہے ہیں، ادیب تو آپ پہلے ہی نہیں، سیٹھ بھی نہیں رہیں گے۔ اس واقعہ کو اس تحریر میں شامل کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جناب عطا اللہ قاسمی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ مرشدی ضمیر جعفری کسی کی دل شکنی کر ہی نہیں سکتے۔ اس پر میں نے بہتیرا کہا کہ میں خود اس تقریب میں موجود تھا، مگر قاسمی صاحب تب بھی نہ مانے۔ مزاح نگاروں کا کمانڈر ان چیف میں اس واقعے کو شامل کرنے کے لیے جناب حسین مجروح کے سامنے جب یہ مقدمہ رکھا تو وہ بولے، عطا اللہ قاسمی صاحب کی مرشدی بارے عقیدت کو خراج تحسین اور آپ کا سماعتی اور عینی شاہد ہونا بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سید ضمیر جعفری صاحب کا جملہ تخلیقی ہے، لہٰذا اسے شامل کتاب ہونا چاہیے۔ اب جب کہ سید ضمیر جعفری کے مزاح کی بات ہو رہی ہے تو اس واقعے کو بھی اس میں شامل تحریر کر لیا جائے، جسے محترم جبار مرزا نے اس کتاب کی زینت بنا کر قارئین کے لیے مزید دلچسپی پیدا کی ہے۔ لکھتے ہیں، جیلم کینٹ میں فوج کے زیر اہتمام مشاعرہ تھا۔ سید ضمیر جعفری چند دیگر شعراء کے ساتھ پہنچے تو گیٹ پر موجود فوجی جوان نے روک لیا، کہا، میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایسے کوئی احکام نہیں، نہ ہی اندر سے کوئی نام آیا ہے، لہٰذا آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے۔ ایک شاعر نے گاڑی سے اتر کر کہا، ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت بڑے شاعر سید ضمیر جعفری بیٹھے ہیں، انہیں خصوصی دعوت ہے، مگر پھر بھی پہرے دار فوجی نے اجازت نہ دی۔ اتنے میں سید ضمیر جعفری نے ایک دوسرے شاعر کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اسے کہو، میجر ضمیر جعفری آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی فوجی جوان نے ٹوپی سیدھی کی اور کہا، کہاں ہے میجر صاحب؟ کار کے قریب پہنچ کر فوجی جوان نے بندوق
بازو کے بٹ پر زور سے ہاتھ مارا، سلامی پیش کر کے فوجی انداز میں منہ سامنے کی جانب کر کے کاشن میں بلند آواز کے ساتھ کہا، معاف کرنا سر، مجھے بالکل نہیں بتایا گیا کہ آپ گاڑی میں موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر چراغوں میں ایسی روشنی ہوئی کہ آب و تاب ہو گئی۔ ڈاکٹر سلیم اختر اپنی اس تحریر میں لکھتے ہیں کہ محترم عبدالستار اعظم نے تو ضمیر جعفری کو دور حاضر کا کتب قرار دیا ہے۔ اگر ان کی شاعری اور ادبی خدمات سے ہٹ کر مزاح نگاروں کی قبیل میں دیکھا جائے تو علامہ عبدالستار اعظم صاحب کا دیا ہوا یہ لقب درست نظر آتا ہے۔ مزاح نگاری اگر ادب اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر کی جائے تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے آج کل مزاح کے نام پر جو جگت بازی کی جاتی ہے وہ کسی طرح بھی قابل ستائش نہیں۔ اسے کرتاس پر بکھیر کر قارئین کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی کتابی شکل دی جا سکتی ہے۔ اسٹیج ڈراموں ہی کو لے لیجیے، طنز و مزاح کے نام پر جو واہیاتی پھیلائی جاتی ہے وہ اس کی کسی طرح تعریف نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس پر تو تبرہ بھیجا جانا چاہیے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح ایک ایسی صنف ہے جو تہذیب کے دائرے میں ہی لپٹی اچھی لگتی ہے۔ نامور مزاح نگار پطرس بخاری، حاجی لک لک، رتن ناتھ سرشار، شفیق الرحمان، ابن انشا اور ان جیسے دیگر دور جدید کے ضمیر جعفری، مشتاق احمد یوسفی اور عطا اللہ قاسمی ایسے نام ہیں جو مزاح نگاری کے میدان میں بام عروج کو چھوتے نظر آتے ہیں۔ اس قبیل کے محترم مشتاق احمد یوسفی، محترم عطا اللہ قاسمی جیسے ملنگوں کو بھی انورٹر کاماز میں رکھا گیا ہے۔ ایسے کاماز کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ان کے درمیان لفظ ہو کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے لکھا ہے کہ اس قبیل کے محترم مشتاق احمد یوسفی، محترم عطا اللہ قاسمی جیسے ملنگوں نے ہی اس دور جدید میں طنز و مزاح کے رعنائی خیال کو لطیف اور تہذیب و اخلاق کے لباس میں لپیٹا ہوا ہے، جسے کسی بھی مرد و زن کی محفل و تقریب میں بلا جھجک پڑھا اور سنایا جا سکتا ہے۔ میں اس امر کا 100% اعتراف کرتا ہوں کہ محترم جبار مرزا نے سید ضمیر جعفری کے حوالے سے جو خزانہ اپنی اس تخلیق میں سمویا ہے، بلا شبہ اردو ادب میں بہت بڑا اضافہ ہے۔ 372 صفحات پر مشتمل جبار مرزا کی اس تخلیق کو دیدہ زیب رنگین اور بلیک اینڈ وائٹ تصاویر اور دیدہ زیب سرے ورق کے ساتھ قلم فاؤنڈیشن، بینک اسٹاپ، والٹن روڈ، لاہور، کینٹ نے ایک گلدستے کی شکل دے کر قارئین کی نظر کیا ہے، جس میں ایک صدی کی ادبی، فوجی، لسانی اور معاشرتی تاریخ سمو دی گئی ہے۔ علامہ ڈاکٹر عبدالستار اعظم کا یہ ادارہ ہے قلم فاؤنڈیشن، اور یہاں سے دھڑا دھڑ کتابیں چھپتی ہیں، نکلتی ہیں، بکتی ہیں، لوگوں تک پہنچتی ہیں اور لوگ ان کو پڑھ کر علم کا خزانہ اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کرتے چلیں، بلکہ آپ کو انفارم کرتے چلیں کہ علامہ عبدالستار اعظم، علامہ تو ماشاءاللہ سے وہ پہلے ہی ہیں، انہوں نے PhD کر لی ہے، آج کے بعد وہ ڈاکٹر بھی ہو گئے ہیں، تو آج سے ان کو ڈاکٹر علامہ عبدالستار اعظم لکھا، پڑھا اور پکارا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔